السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم عربی گرامر سیکھ کر قرآن کو سمجھنے کی اس بابرکت کوشش کا حصہ بن سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شوق اور محنت کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، آمین۔ پچھلے اسباق کا خلاصہ۔ گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے اعراب کے اہم باب کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اعراب کی تعریف سیکھی تھی کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ الفاظ کے معنی وہی رہتے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس یعنی جملے میں مقام بدل جاتا ہے۔ اعراب کی 3 حالتیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اعراب کی صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حالت رفع، نمبر 2 حالت نصب، نمبر 3 حالت جر۔ منصرف اسماء۔ اس کے بعد ہم نے منصرف اسماء کا مطالعہ کیا، وہ اسماء جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، مثلا زیدن، زیدن، زیدن۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ رفع میں شکل 1، نصب میں دوسری، جر میں تیسری، یعنی 3 مکمل شکلیں۔ غیر منصرف اسماء۔ پھر ہم نے غیر منصرف اسماء پڑھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو 3 حالتوں میں صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، مثلا ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ نہ تنوین آتی ہے اور جر میں بھی زبر آتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان کو پہچاننے کے لیے علماء نے مختلف گروپس بنائے ہیں۔ مبنی اسماء۔ آخر میں ہم نے مبنی اسماء کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل نہیں بدلتے، مثلا ھذا، ھذا، ھذا۔ رفع، نصب، جر تینوں میں ایک ہی شکل۔ آج کا سبق، پریکٹس۔ اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ جب تک ہم مثالوں کے ساتھ مشق نہیں کریں گے، یہ اصول ہمارے ذہن میں مضبوط نہیں ہوں گے۔ آگے کیا ہوگا؟ اب ہم مختلف الفاظ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لفظ منصرف ہے یا غیر منصرف یا مبنی، اور پھر اس کی تینوں حالتیں معلوم کریں گے۔ یہی پریکٹس ہمیں قرآن کو سمجھنے کے قابل بنائے گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے رسولن۔ یہ ایک منصرف اسم ہے۔ اس کی تینوں حالتیں ہوں گی، رسولن، رسولن، رسولن۔ اگلا لفظ ہے یونسو۔ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے۔ اس کی شکلیں ہوں گی یونسو، یونسا، یونسا۔ اگلا لفظ شہوتن۔ یہ منصرف ہے، شہوتن، شہوتن، شہوتن۔ اگلا لفظ مسلمن۔ یہ بھی منصرف ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اگلا لفظ مریمو۔ یہ غیر منصرف ہے، مریمو، مریمہ، مریمہ۔ اگلا لفظ اسودو۔ یہ بھی غیر منصرف ہے، اسودو، اسودا، اسودا۔ اگلا لفظ حسنہ۔ یہ غیر منصرف ہے اور تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، حسنہ، حسنہ، حسنہ۔ اگلا لفظ اولئک۔ یہ مبنی اسم ہے، اولئک، اولئک، اولئک۔ اگلا لفظ سواء۔ یہ منصرف ہے، سواء، سواء، سواء۔ اگلا لفظ آخر۔ یہ غیر منصرف ہے، آخر، آخرا، آخرا۔ اگلا لفظ صادق۔ یہ منصرف ہے، صادق، صادقا، صادق۔ اگلا لفظ ہؤلاء۔ یہ مبنی ہے، ہؤلاء، ہؤلاء، ہؤلاء۔ اگلا لفظ سلیمان۔ یہ غیر منصرف ہے، سلیمان، سلیمانہ، سلیمانہ۔ اگلا لفظ شعیب۔ یہ منصرف ہے، شعیب، شعیبا، شعیبن۔ اگلا لفظ مطمئنۃ۔ یہ منصرف ہے، مطمئنۃ، مطمئنۃ، مطمئنۃ۔ اگلا لفظ سوء۔ یہ منصرف ہے، سوء، سوءا، سوء۔ اگلا لفظ
اخن یہ منصرف ہے، اخن، اخن، اخن۔ آخری لفظ ہے نداءن، یہ بھی منصرف ہے، نداءن، نداءن، نداءن۔ اختتامی جملہ: اس طرح ہم نے مختلف الفاظ کی پریکٹس کے ذریعے یہ سیکھ لیا کہ کون سا لفظ منصرف ہے، کون سا غیر منصرف ہے اور کون سا مبنی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے ان کی اعرابی حالتیں بھی دیکھ لیں۔